وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعداء الملعونين أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے تو ہم زمانے کے امام کی بارگاہ میں، آخری محمد کی بارگاہ میں پہلے محمد اور ان کے جد امجد سید حضرت امام حسن علیہ السلام کی علمناک شہادت کی تعزیت پیش کرتے ہیں. اور اس کے بعد گزارش ہے کہ پچھلے دنوں چیلم سید الشہداء پہ خانپور میں جو مومنین شہید ہوئے ہیں ان کی روح کو ایصال کے لیے سورہ فاتحہ سائد بھائی کی خوش قسمت ہیں آپ لوگ. رب العزت آپ کی زحمتوں کو قبول فرمائے. خصوصاً خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کے دل میں علی اور اولاد علی کی محبت موجود ہے، اور یقیناً منتخب شدہ ہیں وہ لوگ جن کو خدا نے ولایت علی سے نوازا ہے. آج چونکہ رحلت پیغمبر اکرم بھی ہے اور شہادت امام حسن علیہ السلام بھی ہے. کائنات کی بہت بڑی مصیبت کا دن ہے کہ رحمت دو جہاں کی رحلت، بہت بڑا سانحہ ہے تاریخ اسلام کا، تاریخ انسانیت کا، کہ کائنات کی عالمین کی رحمت اس دنیا سے جا رہی ہے. سیدہ طاہرہ کو ان کے بابا کا پرسہ بھی دینا ہے. رحلت پیغمبر اسلام کا بھی ایک بہت بڑا سانحہ ہے، اور خصوصاً آل محمد کی مصیبتوں کے آغاز کا دن بھی ہے. رحلت پیغمبر کے بعد فوراً ہی آل محمد کی مصیبتیں شروع ہو جاتی ہیں. آپ نے کبھی غور کیا کہ ثقیفہ بنی سعدہ کا واقعہ رحلت پیغمبر کے بعد کہ آخری سانسیں بھی پیغمبر کی کہ جب رونما ہوا، بعض لوگ اسے اچانک واقعہ سمجھتے ہیں کہ اچانک یہ واقعہ ہوگا. نہیں، تاریخ کا جائزہ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ثقیفے کی تیاری پہلے سے کی جا چکی تھی. پلان تھا. آپ تاریخ اٹھائیں، آخری حج پہ جب گئے ہیں نا پیغمبر اکرم، بہت سے لوگ ساتھ تھے، اور تاریخ کہتی ہے، روایات کہتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے خانہ کعبہ میں بیٹھ کر قسم کھائی تھی کہ اگر پیغمبر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آل ابو طالب میں خلافت و حکومت کو ہرگز نہیں آنے دینا. یعنی لوگ پہلے سے تیاری میں تھے، اور انہی لوگوں نے ہی کہا کہ جب آپ پڑھتے رہتے ہیں تاریخ میں واقعہ قلم و کرتاس کہ جب پیغمبر نے آخری سانسوں کے دوران کہا کہ میں تمہیں کچھ لکھ کے دوں، مجھے کاغذ قلم دوات دو، تو لوگوں نے کہا کہ خدا کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے. لیکن جب سیدہ طاہرہ
انہی کے دربار میں آئی جنہوں نے مسند رسول پہ قبضہ کیا ہوا تھا، تو انہی لوگوں نے کہا کہ حدیث پیغمبر ہے کہ ہم گروہ انبیاء کوئی وارث نہیں رکھتے. تو بی بی نے فرمایا کہ کل تو تم کہہ رہے تھے کہ خدا کی کتاب کافی ہے، آج حدیث کا سہارا لیتے ہو. عجیب بات ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ پہلے سے یہ پلان اور تیاری تھی کہ آل ابو طالب میں خلافت اور حکومت کو نہیں آنے دینا. اور رحلت پیغمبر ایک ایسا حادثہ، ایک ایسا سانحہ ہے آل محمد کے لیے کہ جس کا غم دل میں لیے جناب سیدہ طاہرہ اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں اور بی بی شہید ہوئی ہیں. ہر معصوم نے کہا ہے، خصوصاً آپ زیارت ناہیہ پڑھے نا، سرکار امام زمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میری جدہ طاہرہ، میری دادی زہرا شہیدہ ہیں. اور آپ دیکھیں روایات پڑھیں تو سرکار امام زمان علیہ السلام جب تشریف لائیں گے نا تو کربلا والوں کا بدلہ بعد میں چکانا ہے. انہوں نے سب سے پہلے سیدہ طاہرہ کا بدلے چکانے ہیں. اور آج بھی بی بی کی قبر سے یہ آواز آتی ہے کہ مہدی تو کب آئے گا. سیدہ طاہرہ شدت سے انتظار کر رہی ہیں. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جس نے طلب کیا زہرا کو دربار میں، جس نے طلب کیا زہرا کو دربار میں، راضی ہے اگر خدا اس پہ تو ناراض کس پہ ہے. دشمنان آل محمد پہ لعنت. ماشاءاللہ. پیغمبر کی آخری سانسیں تھیں. سرکار نے فرمایا کہ مجھے کاغذ و قلم دوات دو. تو لوگوں نے کہا واضح کہ ہمارے لیے خدا کی کتاب کافی ہے. تو حضور نے فرمایا قوموا انی، نکل جاؤ میرے دربار سے، یہاں سے نکل جاؤ. تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ بخار کی شدت سے پیغمبر کے دماغ کو، یعنی ہٹ کیا پیغمبر کے دماغ کو. میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں ذرا تاریخ کا جائزہ لیں. تو آؤ چلتے ہیں جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے منہا لے جا رہے تھے نا، تو شیطان آیا ہے جناب ہاجرہ کے پاس. جب بی بی سے پوچھا گیا نا، شیطان آیا، وہ کہتا ہے بی بی آپ جانتی نہیں ہیں کہ تمہارے شوہر ابراہیم تمہارے بیٹے اسماعیل کو کہاں لے جا رہے ہیں. تو جناب ہاجرہ فرماتی ہیں کہ مجھے پتہ ہے منہا میں ذبح کرنے کے لیے اسماعیل کو لے جا رہے ہیں. تو شیطان کہتا ہے بی بی آپ سمجھتی نہیں ہیں کہ آپ جوان بیٹا ہے اور آپ کے شوہر ضعیفی کی وجہ سے آپ کے شوہر کا نعوذ باللہ دماغ خراب ہو گیا ہے. تو بی بی نے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا. جناب جب ہاجرہ سے پوچھا گیا کہ بی بی آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ شیطان تھا، تو جناب ہاجرہ فرماتی ہیں کہ جو نبی کے دماغ پہ ہٹ کرتا ہے وہ شیطان ہی ہو سکتا ہے. تو میں سمجھ گئی کہ وہ شیطان تھا. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ. ٹائم بھی مختصر ہے، بہرحال کچھ گزارشات کرنے کا ارادہ تھا. خدا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے. بہرحال انہی کاغذ قلم دوات نہ دینے والوں نے بعد از رحلت پیغمبر کیا کچھ کیا. اگر کاغذ قلم دوات دے دیتے، حکم رسول کی اطاعت کر دیتے. بات صرف ماننے کی یا معرفت کی نہیں ہے کہ ہم جانتے ہیں ایمان رکھتے ہیں، بات ہے اطاعت کی کہ کس نے سر تسلیم خم کیا. معرفت تو شیطان بھی رکھتا تھا. آپ نے کبھی غور کیا؟ شیطان جانتا تھا، ایمان بھی رکھتا تھا، خدا کو مانتا تھا نا.
خدا کو مانتا تھا کہ خدا ہے، قیامت کو بھی مانتا تھا، رسولوں کو بھی جانتا تھا۔ آپ پڑھیں نا قرآن کریم، اس نے کہا ہے نا کہ یوم یبعثون، قرآن کریم نے کہا ہے خدا سے، جب اس نے کہا، خدا کی ذات نے جب کہا کہ تم میرے دربار سے نکل جاؤ، دھدکارا خدا کی ذات نے، تو وہ کہتا ہے میں تیرے بندوں کو یوم یبعثون یعنی قیامت تک گمراہ کروں گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ شیطان قیامت پر بھی ایمان رکھتا تھا کہ قیامت بھی آئے گی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول پہ ایمان رکھتے تھے، فلاں پہ ایمان ہے رکھتے ہیں، یہ فلاں ہے، لیکن شیطان کا پھر کیا جرم تھا؟ وہ ایمان بھی رکھتا تھا، اعتقاد بھی رکھتا تھا، خدا بھی ہے، رسول بھی ہے، جانتا تھا، اور قیامت پہ ایمان رکھتا تھا، تو خدا کی ذات نے اس کو کیوں دھدکارا؟ قیامت تک کے لیے کیوں اس کو دھدکار دیا؟ اس نے اطاعت خداوندی سے انکار کیا تھا۔ یعنی اطاعت، معرفت کا مطلب یہ نہیں ہے صرف مان لینا، حکم کی تعمیل کرنا، خدا کے حکم کی حکم عدولی کی ہے شیطان نے۔ صرف معرفت یا ایمان رکھ لینا کافی نہیں ہے، بات کے سامنے، حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، جس کا نام اطاعت ہے، وہ ضروری ہے۔ ہاں، ہم کہتے ہیں کہ ہم تو مانتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، لیکن ان کے حکم پہ سر تسلیم من و عن خم کر دینا، یہ اطاعت ہے۔ خدا کے حکم کی نافرمانی کی، آدم کو سجدہ نہیں کیا شیطان نے، اور قیامت تک رجیم ہو گیا۔ میرے دوست، کہتے رہے لوگ کہ ہم نے رسول کی خدمت کی، فلاں ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، لیکن نہیں۔ جیسے پیغمبر اس دنیا سے گئے، آنکھیں بند کیں، آپ کے سامنے حالات سارا کچھ۔ ابھی کتنے دن ہوئے تھے ولایت امیر المومنین کو بیان کیے رسول کو؟ غدیر کا واقعہ کتنے دن ہوئے تھے؟ 10 ہجری کو گئے ہیں نا پیغمبر اکرم آخری حج پہ، اور 11 ہجری 28 سفر پیغمبر کی ریلت ہے، ایسے ہی ہے نا۔ آخری حج پیغمبر کا 10 ہجری ہے، 18 ذی الحج کو خطبہ غدیر اور امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا گیا، اور 28 سفر 11 ہجری ریلت پیغمبر ہے۔ کتنے دن بنتے ہیں؟ ذی الحج کی 18 کو اعلان ہوا، محرم ہجری سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے، اور 28 سفر پیغمبر کی ریلت ہے، 2 ماہ 10 دن بنتے ہیں، 70 دن ٹوٹل بنتے ہیں۔ 70 دن کے بعد لوگ ہر چیز بھول گئے۔ آپ تاریخ کا جائزہ لیں، ریلت پیغمبر کے بعد مخدومہ کونین سیدہ فاطمہ الزہرا ہر ایک کے دروازے پہ گئی ہیں، ہر ایک کے دروازے پہ گئی ہیں۔ بی بی نے کہا کہ آؤ نکل کر صرف روایت کر دو کہ ہم نے اعلان ولایت امیر المومنین غدیر پہ سنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ میرے حق کے لیے تلوار اٹھا کے نکلو، نہیں، فقط اتنا روایت کر دو کہ ہم نے اعلان ولایت غدیر پہ سنا ہے۔ اور اکثریت نے کہا، تاریخ کہتی ہے کہ اکثریت نے کہا کہ بی بی ہمارا حافظہ کمزور ہے، ہم بھول گئے ہیں۔ اور عجیب ستم ظریفی ہے، وہی تاریخ کہتی ہے کہ جب کہا گیا آؤ اس بی بی کا گھر جلاتے ہیں تو سارے جمع ہو گئے۔ عجیب حکمت عملی ہے، عجیب واقعات ہیں اور عجیب شرمناک لوگوں کے کردار ہیں۔ عجیب ہے کہ 40 سال کے بعد کلمہ پڑھنے والے مدینہ النبی میں داخل ہو کر بھی وہی جہالت کا سراپا رہے۔ یعنی کسی کے قریب رہنا وہ اثر نہیں کرتا، اپنے کردار کو جب تک بنایا نہ جائے۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اتنے بڑے صانعات ہیں ریلت پیغمبر کے بعد، بی بی کا حق غصب کرنا، امیر المومنین کی 25 سالہ خاموشی، اور یہی سلسلہ ریلت پیغمبر کے بعد شہادت امام حسن علیہ السلام کا باعث بنتا ہے۔ اور یہی واقعات یعنی یہ بنیاد بنے ہیں کربلا کی اور باقی ائمہ کی شہادتوں کے۔ اگر سقیفہ اور ریلت پیغمبر کے بعد یہ واقعات نہ ہوتے، اطاعت رسول یعنی حکم رسول پر سر تسلیم خم کر دیا جاتا،
تو یہ واقعات پیش نہ آتے اور یہ امت میں تقسیم بھی نہ ہوتی۔ اسی لیے میرے دوست ہم نے حکم رسول کی اطاعت کی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا تھا نا کہ انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، کہ میں تم میں دو گراں قدر یعنی بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا ہے اور ایک میری اہل بیت ہیں۔ اگر تم دونوں ان سے تمسک رکھو گے، یعنی ان دونوں کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ تو جو پیغمبر نے یہ بھی کہا کہ جو صرف قرآن کو تھامے رکھے گا وہ بھی گمراہ ہو جائے گا، اور جو صرف اہل بیت کا دامن تھامے رکھے گا وہ بھی گمراہ ہو جائے گا۔ اسی لیے پیغمبر کا یہ فرمان ہے کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن، یعنی اہل بیت محمد قرآن سے جدا نہیں ہے۔ قرآن کتابی شکل میں صامت قرآن صامت ہے، اور اہل بیت بولتے ہوئے قرآن ہے۔ اسی لیے پیغمبر کا یہ فرمان تھا کہ میری اہل بیت اور قرآن سے تمسک رکھنا۔ لیکن حسبنا کتاب اللہ کے دعوے داروں نے کیا کیا؟ بنیاد رکھ دی کربلا کی، ائمہ کی شہادتوں کی، رحلت پیغمبر کے بعد آل محمد کی مصیبتیں اور در زہرا کا جلانا، اور اسی در کو جلانے کا دھواں چلتا ہوا امام حسن کی شہادت پہ منتج ہوتا ہے۔ آؤ دیکھیں کن لوگوں نے، کن کا کردار ہے شہادت امام حسن علیہ السلام میں۔ کتنے صلح کن، کتنے عاجزی اور انکسار کے منبع امام کو زہر سے شہید کر دیا جاتا ہے۔ آؤ ذرا دیکھیں کہ امام حسن علیہ السلام کے اخلاق کتنے عالیہ ہیں۔ شام کے رہنے والا، بڑا مشہور واقعہ ہے، آیا ہے مدینہ میں اور دیکھا ہے امام حسن علیہ السلام کو، تو وہ بکواس کرنے لگا، یعنی گالیاں دے رہا تھا۔ نزدیک آ کے حضرت نے سلام کیا، کہتے ہیں بندہ خدا مجھے مسافر معلوم ہوتا ہے، تو آنا، تیری کوئی حاجت ہے، تو نے کھانا کھانا ہے، تیرے پاس سواری نہیں ہوگی، میں تجھے سواری دیتا ہوں۔ وہ قدموں میں گر گیا، یعنی اتنے اخلاق کے مالک۔ اور پھر ہم نے اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے، اپنے کردار کو بھی دیکھنا ہے کہ امام کے ساتھ رہنے والے لوگوں نے کیا کردار ادا کیا، جن کی وجہ سے ائمہ تحریم کو مصیبتیں اور مصائب کا زیادہ سے زیادہ سامنا کرنا پڑا۔ ایسے شیعہ بھی تھے، اپنے آپ کو شیعہ کہلاتے تھے، امام کے نیچے سے مسلح کھینچ لیتے ہیں، کہتے ہیں یا مذل المومنین، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے۔ ذرا تاریخ کا جائزہ لیں، ان کڑوی چیزوں کو بھی پڑھنا چاہیے کہ کیا وہ امام کے ساتھ رہ کر بھی، اپنے آپ کو شیعہ کہلا کر بھی کردار میں تبدیلی نہیں لا سکے؟ تو ایسے شیعوں کے بھی امام کو ضرورت نہیں ہے، ہم نے اپنے کردار میں بھی تبدیلی لانی ہے۔ تاریخ کا جائزہ لے کر صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اور بعض لوگ اگلے دن کسی اہل سنت سے بات ہو رہی تھی تو وہ صلح امام حسن پہ بات کر رہے تھے کہ نعوذ باللہ، وہ کہہ رہے تھے کہ امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے پیسے لیے تھے اور صلح عجیب۔ لیکن ہم کہتے ہیں تاریخ واضح کہتی ہے کہ تاریخ کی شجاعانہ ترین صلح امام حسن علیہ السلام نے کی، اور قرآن کی آیت کی روح سے اگر دیکھیں، اگر خدا نہ خواستہ امام معاویہ کی پیروی کر لیتے، ہو نہیں سکتا، یہ دنیا ختم ہو جاتی۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر حق باطل کی پیروی کر لے تو یہ دنیا برباد ہو جائے۔ سورہ شعراء کی آیت ہے شاہد کہ اگر حق باطل کی پیروی کر لیتا تو یہ کائنات ختم ہو جاتی۔ ایسا نہیں میرے دوست، کائنات کی یعنی تاریخ کی شجاعانہ ترین صلح ہے صلح امام حسن علیہ السلام۔ اور اس پہ اکثر سوالات ہوتے ہیں، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے مومنین کو کہ امام حسن علیہ السلام نے کن نکات پر صلح کی تھی، صلح کا متن کیا تھا، اس میں کیا درج تھا، اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، مومنین کو معلوم ہونا چاہیے۔ صلح معاویہ چونکہ تاریخ
اسلام کا شاطر ترین کردار تھا، جس کے خالص کے زمانے سے لے کر آج تک جس عمر کی مثالیں دی جاتی ہیں نا، کہ اس نے فلاں کو کوڑے مارے اور مال فلاں افریقہ کے مال لانے والوں کو کوڑے مارے، فلاں ہوا، اتنا وہ اپنے آپ کو وہ کرتا تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ اپنے دور میں اور آگے والے نے بھی، عثمان تو اس کا ویسے رشتہ دار تھا، کسی نے اس کو روکا نہیں۔ یعنی ان خلافتوں کے دور میں معاویہ اس دور سے گورنر رہا ہے شام کا، کسی نے اس کو روکا نہیں تھا، جس کی وجہ سے شام میں اس نے اپنا تسلط بنا لیا تھا اور وہ اتنا مضبوط ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ واقعات پیش آئے۔ امیر المومنین کی خلافت کو تسلیم نہ کرنا، امام حسن علیہ السلام کے سامنے جنگ کے لیے آمادہ ہو جانا، اور یہ صلح امام بھی جانتے تھے۔ امام نے صلح کی ہے فقط اپنے ماننے والے تشیع کی بقا کے لیے، امام کے پاس اور راستہ کوئی نہیں تھا۔ تاریخ کے تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ امام کے پاس اور راستہ کوئی نہیں تھا۔ اگر جنگ ہوتی، لوگ کچھ جنگ کے لیے تیار بھی تھے، جنہوں نے امام کے نیچے سے مسلح کھینچے، وہ کہتے تھے کہ امام جنگ کریں، لیکن امام نے فرمایا کہ نہیں، اگر امام حسن علیہ السلام جنگ کرتے تو بنی امیہ کو اتنی بڑی فتح ہوتی کہ جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تشیع کا قتل عام ہو جاتا اور اسلام کی رسوائی ہوتی، اور وہ ملعون قابض ترین یعنی صدیوں تک قابض رہتا۔ لیکن امام نے بہتر سمجھا اور امام بہتر جانتے تھے، اور اسی وجہ سے صلح کیا امام نے۔ اور صلح کا متن بھی میرے پاس بھی ہے، میں نے لکھا ہے اگلے دن، انتہائی خوبصورت ہے صلح کا متن، کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کیوں کی۔ امام کی صلح 5 شرائط کی بنیاد پر تھی، جو مین شرائط ہیں، جو صلح کا متن ہے، 5 شرائط تھیں۔ سب سے پہلی شرط یہ تھی، جس میں امامت یا خلافت کا نام نہیں لیا گیا، حکومت کا نام لیا گیا ہے۔ امام نے اس میں لکھا ہے کہ حکومت معاویہ کو اس شرط پر سونپی جا رہی ہے کہ کتاب خدا اور سنت پیغمبر اور شائستہ و صالح خلفاء کی سیرت پر عمل کرے۔ سیرت الشیخین کا نہیں کہا گیا، بعض لوگوں نے کہا کہ سیرت الشیخین کا ذکر کیا گیا، شائستہ اور صالح خلفاء کی سیرت پر عمل کرے۔ معاویہ کے بعد حکومت حضرت امام حسن علیہ السلام کے متعلق ہوگی، اور اگر حسن کے لیے کوئی حادثہ آ جائے تو حسین علیہ السلام کے متعلق ہے۔ معاویہ کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنے بعد جانشین معین کرے، اور اس شرط کی بھی اس ملعون نے خلاف ورزی کی۔ اور معاویہ کے لیے ضروری ہے کہ امیر المومنین کو برا بھلا کہنا اور نمازوں میں ان پہ سب و شتم بھیجنا ترک کرنا پڑے گا، اور انہیں نیکی اور پارسائی کے علاوہ کسی دوسری چیزوں سے یاد نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد بیت المال کے حوالے سے ہے، اور پھر دیگر شرائط ہیں، اور شیعان حیدر کرار کے تحفظ کے لیے شرائط ہیں۔ یعنی صلح امام حسن علیہ السلام تاریخ کی شجاعانہ ترین صلح ہے، اور امام حسن علیہ السلام وہ صلح کن امام ہیں، لیکن پھر بھی اس ملعون نے امام کو زہر کے ساتھ شہید کروایا ہے۔ اور 5 دفعہ روایات میں ہے، تاریخ کے تقریباً 5 یا 3 دفعہ امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا ہے، امام بچتے رہے ہیں۔ اور آخری دفعہ اس ملعونہ جوہدہ بنت اشس، جو اشس بن قیس کندی کی بیٹی ہے ملعونہ، جو امیر المومنین کے قتل میں بھی ملوث تھا یہ، اور اسی ملعون کا بیٹا محمد بن اشس کربلا کے میدان میں بھی موجود تھا۔ انتہائی نجس ترین لوگ جن کے ساتھ اس معاویہ ملعون نے سازش کر کے یہ ساری کارروائی امام حسن علیہ السلام کے خلاف کی۔ اور مین واقعات رحلت پیغمبر میں عرض کر رہا تھا، آپ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رحلت پیغمبر آل محمد کی مصیبتوں کا آغاز ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس پیغمبر اکرم پر پیغمبر کی
اکلوتی یادگار کو کھل کر رونے بھی نہیں دیا گیا. جناب سیدہ کو اپنے بابا پہ کھل کر رونے بھی نہیں دیا گیا. اور میں ایک جملہ پیغمبر کی رحلت کے بعد کا کسی نے پرسہ نہیں دیا جناب سیدہ طاہرہ کو. آج پیغمبر کا پرسہ بھی جناب سیدہ کو دینا ہے. راوی کہتا ہے 3 یا 4 دن بعد مدینہ کی خواتین نے اجازت لے کر، کیونکہ بابا کے غم میں بی بی اتنی نڈھال ہو گئی تھی نا، خواتین نے اجازت لی ہے. آئی ہیں بہت سی بنی ہاشم کی خواتین تھی اور مدینہ کی دیگر خواتین آئی ہیں بی بی کے پاس کہ ہم آپ کے بابا کا پرسہ دینے کے لیے آئے. بی بی نے کہا آؤ چلتے ہیں، میں اپنے بابا کی قبر پہ چلتی ہوں. پیغمبر کی قبر پہ چلتی ہیں. راوی کہتا ہے کہ کم از کم قبر پیغمبر اور بی بی کے گھر کو کتنا فاصلہ ہے، ایک دیوار ہے، ایک ہی جگہ ہے، لیکن وہاں تک جاتے ہوئے بی بی 4 دفعہ گری ہے. اتنی محبت تھی نبیوں کے سلطان بابا سے زہرا کو. اور بابا کی محبت میں کہاں گئی وہ صحابیت؟ کہتے ہیں نا کہ یہ صحابہ کو نہیں مانتے، فلاں نہیں ہوتا. پیغمبر کی اکلوتی یادگار کو مسلمان راضی نہیں کر سکے اور پرسہ نہیں دے سکے. ہوا کیا؟ رحلت پیغمبر کا 4تھا دن تھا ابھی کہ مسلمان، میں ایسے ہی کہوں کہ جناب سیدہ کو پرسہ دینے کے لیے بی بی کے دروازے پہ آ گئے. جب بی بی نے شور سنا نا تو بی بی سمجھی کہ شاید اب میرے بابا کے صحابی فارغ ہو کر مجھے پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں. بی بی در اور دیوار کے درمیان تشریف لائی ہے. باہر سے آواز آ رہی تھی علی کو باہر نکالو ورنہ گھر کو جلا دیں گے. جناب سیدہ فرماتی ہیں او مسلمانوں، او میرے بابا کے صحابی ہو، اس گھر میں تو رسول کی بیٹی فاطمہ رہتی ہے، یہ تو فاطمہ کا گھر ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بے شک رہے فاطمہ، علی کو نکالو ورنہ گھر کو جلا دیں گے. بی بی کہتی ہیں یہ تو رسول کے بیٹوں حسن اور حسین کا گھر ہے، یہاں تو حسن و حسین رہتے ہیں. یہ ظالم کہتے ہیں بے شک رہیں، علی کو باہر نکالو ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے. بی بی سنتی رہیں، جواب دیتی رہیں. خلق عظیم کے مالک رسول کی خلق عظیم بیٹی جواب دھیمے لہجے میں دیتی رہیں. ہوا کیا کہ ایک بے غیرت نے در زہرا کو آگ لگا دی اور ایک ظالم نے پڑھ کے دروازے کو دھکا دیا ہے نا. اب میں کیسے بیان کروں میرے دوست؟ پیچھے دیوار تھی، آگے جلتا ہوا در تھا، درمیان میں دختر رسول تھی. بی بی عقل مار کے کہتی ہے ام ایمان فضا مجھے سہارا دو نا، ان ظالموں نے میرے وطن کی امانت کو قتل کر دیا ہے. عزادارو لوگ گزر گئے ہیں اوپر سے، اندر آئے ہیں، امیر المومنین کے گلے میں رسی ڈالی ہے. عزادارو جب زہرا کو پتہ چلا نا کہ علی کو لے جا رہے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ زہرا کو اپنے درد بھول گئے. اندر تشریف لائی ہے دختر رسول، دامن علی کو پکڑ لیا ہے زہرا نے. فرماتی ہے کہ میں نہیں جانے دوں گی علی کو، میں نہیں جانے دوں گی علی کو. عزاداروں جب یہ تکرار بڑھا نا، ایک بے غیرت کے اشارے پہ ایک ظالم نے تازیانہ ہوا میں لہرایا. عزاداروں میں کیسے عرض کروں، کجا کنفذ ملاؤن کا تازیانہ اور کجا زہرا. عزاداروں عجیب واقعہ تھا. جب آئے ہیں نا سلیم بن قیس ہلالی کوفی در زہرا پہ اس واقعہ کے بعد، وہ سلیمان سے کہتے ہیں سلیمان میں نے سنا ہے کہ لوگوں نے در زہرا کو جلا دیا، کوئی عزت نہیں کی. سلیمان ماتم کر کے کہتے سلیم تمہیں کیا خبر کہ جب ہجوم اندر داخل ہوا نا تو رسول کی بیٹی کے سر پہ چادر نہیں تھی.
عزادارو، اسی امام حسن علیہ السلام کے سامنے ایک محفل میں ایک شخص آتا ہے. امام کہتے ہیں او بے غیرت، اس محفل سے نکل جا. لوگ کہتے ہیں مولا آپ اتنے خلق عظیم کے مالک ہیں، اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے مولا کہتے ہیں یہ وہ بے غیرت ہے کہ جس نے میری ماں کے منہ پہ تماچے مارے تھے. حسن دیکھتے رہے، حسن کا بچپن تھا اور رحلت پیغمبر کے بعد زہرا کو تماچے